آپ یہاں سے چلے گئے, افتتاح کیے بغیر چلے گئے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 3-3 انچ کی یہ جو لائنیں ہیں یہ تو کام نہیں کر سکی, اب ہم 16 انچ کی لائن ڈالیں گے. رشوت ہے, نااہلی ہے, بد انتظامی ہے, اور اس سب کا نام پیپلز پارٹی ہے. سارے منصوبے جو منصوبے بنائے جاتے ہیں آپ کے منصوبے فیل ہو جاتے ہیں. صدر آپ کا, اسپیکر, سینٹ چیئرمین آپ کا, ڈپٹی اسپیکر آپ کا, وزیر اعلیٰ آپ کا, آپ لوگوں سے جینے کا حق چھین رہے ہیں. آپ لوگوں سے بنیادی ضروریات زندگی, پانی تو بنیادی ضرورت ہے, اس کا حق چھین رہے ہیں. اور پھر اس وقت پورے شہر کے لوگ پریشان ہیں, 50% شہر کا, کہ جہاں پانی موجود نہیں ہے. اور یہی صورتحال اس وقت گلشن حدید فیز 1, فیز 2 ایکسٹینشن, فیز 3 اور اسٹیل ٹاؤن شپ کی ہے, کہ جہاں پچھلے 7 مہینے سے پانی نہیں آ رہا, اور آپ لوگوں کو کروڑوں روپے میں آپ لوگوں کو پانی بیچ رہے ہیں. شرم کا مقام ہے صوبائی حکومت کے لیے. وہ علاقہ جو کراچی کا اسلام آباد ہو, جو ڈیولپ علاقہ ہو, جہاں سہولیات کی کمی نہ ہو, آج وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور یہ سارے ادارے جو کراچی کو لوٹ رہے ہیں, ان کی لوٹ مار کے نتیجے میں آج یہ علاقے بھی زبوں حالی کا منظر پیش کر رہے ہیں. وفاقی حکومت میں پیپلز پارٹی حصے دار ہے. صدر آپ کا, اسپیکر, سینٹ چیئرمین آپ کا, ڈپٹی اسپیکر آپ کا, وزیر اعلیٰ آپ کا, اس علاقے کے قومی اسمبلی کے ممبران, صوبائی اسمبلی کے ممبران, اور پورے ڈسٹرکٹ ملیر میں ابراہیم حیدری ہو, ملیر ہو, گڈاف ہو, تینوں ٹاؤن چیئرمین آپ کے, قابض میئر آپ نے بنا دیا دھاندلی کے ذریعے, اور اسی طرح اس یو سی کے چیئرمین بھی قابض چیئرمین ہے, کہ جس کو دھاندلی کے ذریعے گلشن حدید کے لوگوں کے سروں پر مسلط کر دیا گیا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دھوکہ دہی ہے, فراڈ ہے, رشوت ہے, نااہلی ہے, بد انتظامی ہے, اور اس سب کا نام پیپلز پارٹی ہے. 24 ستمبر 2024 کو کراچی اسٹیل مل کے سی او صاحب کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو خط لکھتے ہیں کہ اب آپ انتظام چلائیے, پانی کا نظام آپ کے ذمے ہوگا. اور اس کے بعد پچھلے 8-9 مہینے میں صورتحال یہ ہے کہ پانی آتا رہا, کبھی کبھی نہیں آتا رہا. جولائی 2025 سے پانی بند کر دیا گیا. یہ جماعت اسلامی ہے. جب یہ مسئلہ پیدا ہوا, خطوط لکھے گئے, ملاقاتیں کی گئیں سی او صاحب سے, اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر ملاقاتیں کی گئیں, لیکن حل نہیں ہوا. تو پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا. ذرا بتائیں تو آپ کہ اگر آپ پانی کا مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتے, آپ لوگوں سے جینے کا حق چھین رہے ہیں, آپ لوگوں سے بنیادی ضروریات زندگی, پانی تو بنیادی ضرورت ہے, اس کا حق چھین رہے ہیں. اور پھر وہی ڈرامہ, جس طرح کا ڈرامہ پورے شہر میں کیا جا رہا ہے. سارے منصوبے جو منصوبے بنائے جاتے ہیں آپ کے منصوبے فیل ہو جاتے ہیں. آپ سے K4 کا منصوبہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا 21 سال سے. اور پھر آپ نے کیا کیا؟ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہا یہ کہ گلشن حدید میں پانی آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے. لوگوں نے بھی کہا کہ چلیں اچھا ہے, دیکھتے ہیں پانی آ رہا ہے, پانی آ جائے گا. کروڑوں روپے میں, بتانے والے بتاتے ہیں 6 کروڑ روپے سے 10, 12, 15 کروڑ روپے تک مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. 3-3 انچ کی لائنیں ڈلوا دی گئی, اور ان سے 4 انچ کا پائپ جو ہے وہ لے آیا گیا. آج 10 دن ہونے کو آ گئے ہیں, اور یہ نویز سنائی گئی کہ جناب مرتضی وہاب صاحب اس کا افتتاح کریں گے. وہ یہاں افتتاح کرنے آئے, لیکن افتتاح کیا کرتے, پتہ یہ چلا کہ 10 دن میں 1 فٹ پانی جو ہے وہ بھرا ہے. جو بڑا یہاں اسٹوریج ہے اس کے اندر 1 فٹ پانی بھرا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, اگر 10 دن کے اندر 1 فٹ پانی بھرتا ہے اسٹوریج کے اندر, تو ہزاروں کی آبادی کو کس طرح یہ پانی جو ہے وہ سپلائی کیا جائے گا, کس طرح لوگوں تک یہ پانی پہنچے گا. آپ یہاں سے چلے گئے, افتتاح کیے بغیر چلے گئے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 3-3 انچ کی یہ جو لائنیں ہیں یہ تو کام نہیں کر سکی, اب ہم 16 انچ کی لائن ڈالیں گے. آپ نے تو کراچی کے لوگوں کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ آپ نہ پانی دیں, آپ نہ شہر کے لوگوں کو انفراسٹرکچر دیں, آپ نہ بجلی دیں, ٹوٹی ہوئی سڑکیں, بہتے ہوئے گٹر, ہمارے نوجوان اسٹریٹ کرمنلز کرتے چڑھ رہے ہیں. آپ نے شہر کو اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہر کے لیے آپ کا کوئی ویژن ہوتا. آپ کا ویژن کوئی ویژن نہیں ہے. آپ کے سارے منصوبے ادھورے منصوبے ہیں. منصوبہ شروع ہوتا ہے, کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی کہ منصوبہ مکمل کب ہوگا.